السلام علیکم گریڈ 10۔ ہم لوگوں نے کل جو چیپٹر پڑھا تھا اس کا نام تھا مرزا محمد سعید۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے، اس کے سوالات کے جوابات لکھیں گے ہم۔ تو سب سے پہلا اس کا سوال ہے، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مرزا محمد سعید اپنی تسکین کے لیے لکھتے تھے۔ وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے اور نہ ہی پیسے کے لیے لکھتے تھے، بلکہ وہ اپنی راحت و تسکین کے لیے لکھتے تھے، اور جب لکھتے تھے تو انہیں سکون ملتا تھا، سکون حاصل ہوتا تھا۔ دوسرا سوال ہے، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور ایک پبلشر نے مرزا صاحب کو ناول لکھوانے کے لیے 1000 روپے کی پیشکش کی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 2-250 میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ پبلشر مصنف کو ساتھ لے کر مرزا صاحب کے پاس گئے اور ناول لکھنے کی فرمائش کی، مگر مرزا صاحب ٹھنڈے مزاج کے ساتھ بولے، آپ میرے ناول کے 5000 دیں گے، 10,000 دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ تو یہ انہوں نے جواب دیا تھا۔ پھر ہے، مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کرنا ہے۔ تو یہ تھا کہ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام کیا تھا؟ مذہب اور باطنیت ہے۔ اس کا نام کیا تھا؟ مذہب اور باطنیت ہے۔ اور یہ کتاب ایک ایسا علمی کارنامہ ہے کہ اردو کی 100 عمدہ کتابیں اگر ہم چھانٹی کریں یعنی چنیں تو ان میں سے مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ یعنی اتنی زیادہ تعداد ہے اردو کی کتابوں کی، علمی کارناموں کی، لیکن اگر ہم 100 عمدہ کتابیں ان میں سے چھانٹی کریں چنیں تو ان میں سے ایک یہ شامل ہوگی۔ پھر تیسرا ہے، مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیزداری تھی؟ مرزا صاحب کے 2 قومی شخصیات سر سید احمد خان اور علامہ اقبال سے عزیزداری تھی۔ علامہ اقبال ان کے استاد بھی تھے۔ مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ مرزا صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ آپ انگریزی کے پروفیسر بھی تھے۔ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا، یعنی کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے اور پینشن لینے کے بعد بھی اس شغل کو جاری رکھا اور پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مصنف نے مرزا صاحب کو پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی اور درخواست کی تو مرزا صاحب نے مسکرا کر جواب دیا کہ آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے ان دونوں ہی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نہیں آؤں گا، یہ انہوں نے جواب دیا تھا۔ اس کے بعد ہے، مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کیجیے کہ ان کا حلیہ کیسا تھا؟ مرزا صاحب اکھڑ ڈھیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھویں، اور بھویں آئی بروز کو کہتے ہیں، روشن آنکھیں رکھتے تھے اور ان کے رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔ داڑھی جو تھی ان کی مڈی ہوئی تھی اور کترواں مونچھیں تھیں، یعنی کتری ہوئی مونچھیں تھیں ان کی، ہلکی ہلکی سی۔ سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور دھان پان سے آدمی تھے، یعنی کمزور سے آدمی تھے۔ مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام لکھنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ مرزا صاحب کے جو ناول ہیں ان میں ایک کا نام یاسمین ہے اور دوسرا کیا ہے؟ خواب اور ہستی ہے۔ اس کے بعد ہے، پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ یا آپ لوگوں نے یہ والا سوال خود کرنا ہے، اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، آپ نے پورا چیپٹر پڑھنا ہے، اور جہاں ہے کہ پطرس صاحب نے مرزا صاحب کے تعلق ہے جہاں پر ان کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ کچھ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں کہ مرزا صاحب پطرس بخاری کے استادوں میں سے تھے۔ پطرس بخاری ان کا بہت احترام کرتے تھے، ان کی علمی قابلیت کے ساتھ خود کو کمتر سمجھتے تھے۔ پطرس بخاری نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ پطرس صاحب اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتے تھے، اور اکثر اوقات ان کے علم و دولت کے سامنے بلند پایہ اور ادیب شاعر بھی حیران رہ جاتے تھے۔ اور مرزا صاحب بس یہ جو میں نے ابھی بتایا، یہ میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتائی اور آپ نے اس کا یہ سارا پڑھنا ہے اور ان کو اپنے الفاظ میں آپ نے تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے، عالم کی موت عالم کی موت ہوئی، اس جملے کا مفہوم اور وضاحت کے ساتھ بیان کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو کیسے ہم بیان کریں گے کہ ایک بہت زیادہ علم رکھنے والا قابل انسان کی موت دنیا کی موت ہوتی ہے، کیونکہ اس آدمی کے دنیا سے چلے جانے سے خلا پیدا ہو جاتا ہے اور دنیا نقصان کا شکار ہوتی ہے۔ تو انسان تو دنیا میں بہت ہیں، مگر عالم کوئی ہوتا ہے، اس لیے عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ تو یہ آج ہم نے اس کے سوالات کے جواب کیے ہیں۔ اس کو اچھی طریقے سے سنیں اور اپنی نیٹ کاپی پہ کریں اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔